ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ T20 سیریز میں موقع ملے گا, اور جب موقع ملا ہے تو آپ نے اپنی ایبلٹی ثابت کی اور ہیٹرک بھی کی؟ جی سر, دیکھیں بات یہ کہ مائک جو ہے نا وہ ہر ایک چیز پر پلان کر کے کر رہا ہے. سو آئی نیو دیٹ آئی واز گونا پلے دس گیم, اور مطلب پہلے سے مائنڈ بنا کے رکھا ہوا تھا. تو بس میچ کھیلے, الحمدللہ پرفارمنس ہوئی, اور لیٹس ہوپ لائک آگے بھی بہتر ہو. السلام علیکم. عثمان ارسلان, کیسے؟ ٹھیک ہے, بہت مبارک ہو عثمان, اور بہت اچھی پرفارمنس تھی. عثمان کتنا پے آف کیا ڈومیسٹک نے, گریڈ 2 نے بہت اسٹرگل کی, بہت اچھا ٹائم گزارا, بہت محنت کی آپ نے, میں نے کور کر رکھا ہے آپ کو ڈومیسٹک میں, بہت اچھے ٹائم کے بعد اتنا اچھا پے آف کرنا ڈومیسٹک کا. تو ذرا کیا کہیں گے آنے والے بالرز جو ینگسٹرز اور کھیل رہے ہیں ڈومیسٹک کی افادیت کو لے کر؟ تھینک یو سو مچ سلام بھائی, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ کے پاس ہی پہلے انٹرویو میں نے دیا تھا. دیکھیں یوزلی پیپل یوز ٹو ووٹ لائک یوز دس ورڈ ایز اسٹرگل. تو اسٹرگل ورڈ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اسٹرگل فیس ہے میرا, جس سے مطلب گریڈ 2 کھیلا, سب کچھ کھیلا, بٹ ان سچ وے کہ اگر آپ سوچیں کہ وہ بیسیکلی آپ کا اسٹرگل ٹائم نہیں ہوتا, وہ آپ کا پروسیس ٹائم ہوتا ہے, مطلب جس میں آپ لرننگ کرتے ہو, آپ تھوڑے ٹف ٹائم سے گزرتے ہو. آئی تھنک لائک اسٹرگل ورڈ اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ مطلب آپ کو کھانے کو کچھ نہ مل رہا ہو, آپ کھانے کے لیے بھاگ رہے ہیں, یا آپ کے پاس پیسہ جیب میں نہیں ہے, آپ ڈاکٹر کے پیچھے جا رہے ہیں, تو وہ اسٹرگل ہوتا ہے. آئی تھنک لائک دیٹ واز دا پروسیس ٹائم لائک وچ آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ آف کرکٹ, اینڈ یو نو آج جتنی گرومنگ ہوئی ہے تو اسی ٹف پیریڈ سے ہاکی گزری ہے. اور جتنے بھی ینگسٹرس ہیں, جتنے بھی پلیئرس ہیں, تو آئی مسٹ ٹیل دیم دیٹ یو شوڈ یو نو فیس دا ہارڈسٹ تھنگ. ہارڈ شپ آپ نے فیس کرنا ہے, تو اس کے بعد ہی آپ کی گرومنگ ہوگی, تو آپ لرننگ کر کے تو آپ آتے ہو, تو پھر اس کے رزلٹ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسا کہ میں ابھی الحمدللہ جس طرح مجھے رزلٹس مل رہے ہیں. عثمان, آپ کی بالنگ کے حوالے سے زمبابوے کے پلیئر نے بھی کمنٹ کیا کہ ایکشن کافی مشکل ہے ریڈ کرنا, تو کوئی انسپریشن اپنی بتائیں گے کہ کس کو آئیڈیالائز کرتے ہیں ایز اے اسپنر, اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ کا ایکشن رپورٹ ہوا تو کون سا ایسا پلیئر تھا جس سے تھوڑی سی سجیشن لینے کے لیے یا مشورے کے لیے آپ نے بات کی؟ دیکھیں جو کوئی میرے بارے میں اگر بات ہو رہی ہے ایکشن کے بارے میں کہ ڈسیپٹیو ہے سب کچھ, تو الحمدللہ مطلب یہ ایکشن شروع سے ڈیولپڈ ہے جب سے میں کرکٹ کھیل رہا ہوں. اور دوسری بات کہ جب ایکشن کال اپ ہوا تو دیٹ واز دا ہارڈسٹ ٹائم لائک آئی واز فیسنگ ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ مطلب یو ناٹ ہیونگ دا کلیئرٹی آف فیوچر کہ کیا ہونے والا ہے. تو اس ٹائم پہ مجھے بیک کرنے والے تھے کافی, میرے فیملی تھی, اس طرح دوست بھی تھے, میرے ہیڈ کوچ جس سے میرے مطلب تھرو آؤٹ دا کیریئر جب سے میں نے کرکٹ اسٹارٹ کی ہے, تو وہ میرے ساتھ سپورٹیو رہے. انہوں نے کہا کہ لائک تھنگس ول بی آل رائٹ. ایون شین واٹسن نے بڑا اس ٹائم مجھے بیک کیا کرتے رہتے تھے کہ یار ڈونٹ بی لائک یو نو ہیونگ دیٹ پینک اسٹف, یو ول بی کلیئرڈ, آئی ول گونا ہیلپ یو ٹو گیٹ ان ٹو دا ICC. ایون لائک اگر آپ کو دبئی جانا پڑے گا تو میں اپنے خرچے پہ لے کے جاؤں گا. مطلب ہی واز سو سپورٹیو بیکاز ہی سیڈ دیٹ میں نے پہلے ہی سب کے جتنے بھی سسپیکٹ کرائے گئے ہیں لڑکوں کو, تو میں ہی تھا جو کہ کیا تھا. کہتے ہیں میں آئی ایم جسٹ ٹیکنگ دا گارنٹی دیٹ یو ناٹ اے سسپیکٹ. تو وہ پروسیس سے گزرے ہیں, کافی ٹف تھا, لیکن الحمدللہ ابھی سب کچھ کلیئر ہے. عثمان, آپ کا بالنگ ایکشن پہ ظاہر ہے پام سے ریڈ کرنا اور فائنل منٹ پہ جو پاز آپ دیتے ہیں, تو بیٹسمین تھوڑا سا کنفیوز نظر آتا ہے کہ کون سی بال آ رہی ہے, کس پیس سے آ رہی ہے. لیکن آپ جو بھی بال کر رہے ہیں آپ کی فیلڈ پلیسنگ بڑی کروشل نظر آتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بیٹسمین کا آگ جو ہے, جو زون ہے, جو شاٹس ہے وہ کہاں لگیں گی, اور وہاں پہ فیلڈر پلیس ہوتا ہے. تو ایک تو آپ کافی لیٹ بال کرنے آئے, اور پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج ہیٹرک ہوگی؟ آنیسٹلی آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ کہ مجھے ہیٹرک آج نصیب ہوگا. ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش ہے, باقی الحمدللہ مطلب ہمارے بھی جو ایمان ہے تو وہ یہی ہے کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عزت دی. اور جو ایکشن ہے مطلب اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ نیچرلی بلڈ ہو چکا ہے. اب مطلب مجھے زیادہ سے زیادہ اس پہ کام اتنا کرنا ہوتا ہے کہ لائک آئی ہیو ٹو بی ون اسٹیپ اہیڈ. جو بیٹسمینس ہوتے ہیں تو ان کے زون میں وہاں جہاں وہ چاہ رہے ہیں وہاں پہ بال نہ کر سکوں, اور جتنی بھی فیلڈنگ پلیسمنٹ ہے تو وہ اکارڈنگلی ہو جہاں پہ مطلب وہ جانا چاہ رہا ہے, تو دیٹس اٹ. السلام علیکم عثمان بھی, عرفہ فیروز. عثمان یہ بتائیں کہ آپ اجنتا مینڈس اور سنیل نارائن کے بعد آپ ایک آئے ہیں جو مختلف گرپس کے ساتھ بالنگ کرتے ہیں, کتنی طرح کی گرپس آپ کرتے ہیں, کیونکہ گرپس کا ہی سارا آپ کا جو ہے وہ کمال ہے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ کوئی ڈریم وینیو کہ یار یہاں جا کر میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک آئیکونک قسم کی پرفارمنس. فرسٹ آف آل یہ کہ جتنے بھی مطلب جو آپ نے نام لیے تو ان کو پہلے سے میں آئیڈیالائز کرتا تھا, جیسے کہ سنیل نارائن ہے, آف کورس لائک ہی واز کائنڈ آف اے بالر کی جو کہ فنگر سے اسپن کرتا ہے. اور راشد خان کی لائن لینتھ میں ہمیشہ سے فالو کرتا تھا کہ وہ کیسے لائن لینتھ کرتے ہیں, جو مائنڈ سیٹ سے وہ بالنگ کرتے ہیں. دیکھیں آئی تھنک لائک دے ول بی دا موسٹ لیسٹ کائنڈ آف کرکٹ پلیئرس جنہوں نے بیسٹ بالر آف دا ٹورنامنٹ جیتا ہوگا, بٹ دے آر ہیونگ دا موسٹ ہائیسٹ امپیکٹ ان دا کرکٹ گیم اینڈ دے آر دا ہائیسٹ ویلیوبل پلیئرس. سو دا تھنگ از دیٹ اپ ٹو مائی مائنڈ سیٹ میں اس چیز کو فالو کرتا ہوں جو انہوں نے فالو کیا ہے, اور میرے نزدیک یہ کہ میں انہی کی طرح ایک امپیکٹفل پلیئر بنوں جہاں پہ ڈومینیٹنگ کریکٹر ہو, جہاں پہ ڈومینیٹ کر سکوں. لائک سم ٹائمس لائک 5 وکٹس ول ناٹ گونا ہیلپ یو ٹو بلڈ دیٹ کائنڈ آف امپیکٹ.
sometimes 3 wickets will gonna give you that confidence and that impact. So मतलब मेरे नज़र में ये होता है कि मैं उनकी तरह ही impact clear कर सकूँ. और what was the second question? आपका ड्रीम वेन्यू के वहाँ जी देखिए ऑनेस्टली ड्रीम जो है वो तो यही है कि मतलब मैं किसी ऐसे जगह पे जैसे कि लेट्स सपोज हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच होता है इंडिया का, तो आई रियली विश कि मतलब इंडिया के ख़िलाफ़ कभी मैच हो और मैं पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली जिता सकूं, क्योंकि मतलब जो मेरा प्रोसेस आया हुआ है, जो मेरे जो सर, मेरे जो कोच असलम कुरैशी और ज़ुएब खान, उन्होंने जो मेरी ब्रॉटअप की है, दैन दे यूज्ड टू लाइक इंजेक्ट दिस थिंग that you'll have to be a single-handed kind of a person, and you'll have to win the match single-handedly. So this will be like I mean, we will just try to do it. बाकी कोशिश हमारे हाथ में और रिजल्ट अल्लाह के हाथ में. उस्मान शाकिर अब्बासी है. पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना खुद एक माइलस्टोन है, लेकिन आज हैट्रिक कर जाना यकीनन एक बड़ा माइलस्टोन आपने अचीव किया. यूएई की एक सेटल जॉब छोड़कर क्रिकेट की तरफ जो आपकी एक हिजरत थी, सेटिस्फाई हैं कि एक बेटर फैसला था? सर सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हूँ अब, क्योंकि इट वाज अ लॉन्ग जर्नी टू लाइक सिट हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. तो मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस से होके आए हैं, और एट दैट टाइम वो जो डिसीजन था वो काफ़ी टफ था, बिकॉज लाइक माई फैमिली वॉज डिपेंडिंग ऑन मी एंड आई वॉज द ओनली वन हु वॉज अर्निंग. और मेरे ख्याल से समटाइम्स कभी कभी मैं बैठ के सोचता हूँ, मैं कहता हूँ कि कोई पागल ही होता है कि ऐसा डिसीजन लेता है, लेकिन हकीकत ये कि उसी पागलपन और उसी पैशन के साथ मैं आया. बीच में मुझे यूएस की ऑफर्स हुई कि आप मतलब आप यहाँ पे यूएसए में रुक जाएं और हम आपको यहाँ पे मतलब जो कि यूजुअली सारे प्लेयर्स जा रहे हैं वो वहाँ पे रुक रहे हैं, बट आई स्टिल रिफ्यूज. नॉट वंस, 2 दफ़ा मैंने रिफ्यूज़ किया, क्योंकि मुझे पाकिस्तान खेलना था, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पैशन है, मेरी पहचान है और लाइक प्राइड है. तो मैं अगर यूएस से जाके खेलता, वहाँ से रिप्रेजेंट करता, या ओमान से जाके खेलता, वहाँ से रिप्रेजेंट करता, तो वो पहचान शायद मेरी ना बन पाती जिस तरह मुझे पाकिस्तान खेल के मिलती है. तो मतलब द ड्रीम वॉज क्लियर दैट आई हैव टू गो फॉर द पाकिस्तान एंड आई डिड इट अल्हम्दुलिल्लाह.